السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور راہ حق کے سلسلے کے پروگرام کے اگلی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ اور اس کے اندر تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کا۔ تو سیاق و سباق کے تحت بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کے انعامات اور پھر ان کی جواب میں ان کی نافرمانیوں کا ذکر چل رہا تھا۔ تو ہم لاسٹ پروگرام میں آخری پروگرام میں ہم نے 97 نمبر آیت تک پڑھا تھا۔ آج ہم 98 سے شروع کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاریں اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اور نافرمانی اللہ نے یہاں پہ کاؤنٹ کروائی ہے، اور اس سے پہلے یہ کہا ہے کہ جو فرشتوں کا دشمن ہو، جو اللہ کا دشمن ہو، جو جبرائیل کا دشمن ہو، اس کے رسولوں کا دشمن ہو، ڈیفینیٹ اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو ڈیفینیٹ جس کا اللہ دشمن ہوا اس کا تو قصہ ختم، اس کا تو قصہ تمام۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں اگلے جملے میں مخاطب کر رہا ہے 99 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاریں اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو کہ قرآن کا انکار کرتے ہیں وہی نافرمان ہیں، وہی کافر ہیں، اور ادر دین بنی اسرائیل جو اس کا انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ تو انکار کی ایک شکل قرآن کے مطابق انکار کی ایک شکل کترانا بھی ہے۔ تو انکار کرنا کسی چیز کا انکار کرنا یا اس سے پہلو بچا کر چلنا ایک ہی زمرے میں آتا ہے۔ تو قرآن یہاں پہ بنی اسرائیل کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے باقیوں کا بھی ذکر کرتا چل رہا ہے کہ جو قرآن کے انکار میں چلا گیا وہ نافرمان ہے، کافر ہے۔ یہاں پہ ذکر ایگزیکٹلی بنی اسرائیل کا چل رہا ہے، لیکن بات ہماری طرف بھی ریفلیکٹ کی جاتی ہے۔ کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو وہ توڑ دیا ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے کتاب اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک اور روش ہے بنی اسرائیل کی جو تھی اور ہے بھی۔ وہ یہ ہے کہ جب ان سے عہد لیا گیا کہ وہ ہر آنے والے رسول کو مانیں گے، اس پہ ایمان لائیں گے، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ تو جو وہ چیز لے کے آیا اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے والی ہو، کنیکٹڈ ہو، ایک چین میں پروئی گئی ہو، ایک لڑی میں ہو، اسی ڈائریکشن میں ہو جو ان کے پاس ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے ایک فریق نے، اہل کتاب کے فریق نے کتاب کو چھپا لیا، اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، چھپا لیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ تو قرآن کے انکار کے ساتھ انہوں نے توریت کا انکار بھی کر دیا یہودیوں نے، اور عیسائیوں نے قرآن کے انکار کے ساتھ انجیل کا انکار بھی کر دیا، کتاب اللہ میں سے کچھ چھپا لیا۔ وہ جو تصدیق جس مواد کی تصدیق کر رہا تھا، جس مواد سے تصدیق کر رہا تھا قرآن، توریت کی اور انجیل کی، تو وہ انہوں نے چھپا لیا اور ایسا بیہیو کیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے پیروی کی جو شیطان سلمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے۔ یہ ایک امپورٹنٹ مقام ہے قرآن کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور انہوں نے پیروی کی جو شیطان سلمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، یعنی کہ جادو، میجک۔ تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے اب سوچیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کے بڑے نبیوں میں سے
حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اور یہ جو تھرڈ ٹیمپل یا پھر ایک اپنی خلافت یا اپنی اسٹیٹ واپس لانا چاہتے ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جیسی طرز کی حکومت واپس لے کے آنا چاہتے ہیں، اور وہ تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی کوئی حکومت کرے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کا رویہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اگینسٹ کیا تھا؟ یہ انتہائی ضروری مقام ہے۔ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے بھی نہیں ہیں، یہ تو ان کے امتی بھی نہیں ہیں، یہ تو ان کے حواری بھی نہیں ہیں، تو یہ ایکچولی میں کون ہے؟ اللہ نے یہاں پہ ان کی آئیڈینٹی کلیئر کر دی ہے۔ یہ قرآن کا وہ مقام ہے، میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، یہ قرآن کا وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ نے بنی اسرائیل کا وہ والا پارٹ جو کافر تھے ان کی آئیڈینٹی کلیئر کر دی ہے، ان کا کیمپ کلیئر کر دیا ہے۔ اور وہ کیا؟ اور انہوں نے پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو مخالفین تھے بابل والے، وہ جادو کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نہیں، یہ بابل والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ ٹریٹرز تھے، یہ باغی تھے اس وقت بھی، تو یہ اگر یہ اس وقت باغی تھے تو یہ آج بھی باغی ہوں گے۔ لیکن شیطانوں نے کفر کیا اور لوگوں کو جادو سکھاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے، وہ شیطان جو انسانوں میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، انہوں نے کفر کیا اور وہ لوگوں کا جادو سکھاتے تھے۔ اور جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، یہ جادو ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن پر نازل کیا گیا تھا، جن کے ذریعے نازل کیا گیا تھا بابل میں، اور وہ الاعلان کہتے تھے کہ ہمارے پاس ایک علم ہے جو تم جہنم کے بدلے خریدو گے۔ تو پھر لوگوں نے اس بات کو سے لاپرواہ ہو کے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، انہوں نے جادو خریدا ہاروت اور ماروت سے، ان سے سیکھا، اور وہ نہ سکھاتے تھے، ہاروت اور ماروت نہ سکھاتے تھے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ جادو کو سیکھنا، اس کا مطلب ہے جادو کو سیکھنا اور سکھانا کفر ہے۔ سو وہ سیکھتے ان دونوں سے جو کچھ جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ دے، اور البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا کہ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ بڑی کلیئر بات ہے۔ اس میں بالکل صاف طور پہ رب آپ کو بتا رہا ہے کہ جو جادو ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے، کوئی شیطانی علم نہیں ہے، لیکن ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ یہ نیگیٹو فورس ہے، اس کو یوز نہیں کرنا۔ یہ ایک امتحان کے طور پہ آیا تھا، اور اللہ نے یہاں پہ کلیئر اعلان کر دیا کہ جو جادو سیکھے گا اور سکھائے گا وہ جہنمی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی سفید اور کالا جادو نہیں ہوتا، جادو جادو ہوتا ہے، اور جادو کی کوئی سی بھی قسم ہو، جادو کرنے والا، کروانے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا، سب جہنمی ہیں، اور یہ الاعلان ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ موکل، یہاں پہ یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ جادو کے جو ایگزیکیوٹرز ہوتے ہیں، جو موکل ہوتے ہیں، وہ شیاطین نہیں ہوتے، فرشتے ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ کو منع کیا گیا ہے۔ جیسے آدم کو منع کیا گیا تھا کہ فلاں پھل نہیں کھانا، آدم اور حوا کو، تو اس شاید پھل میں
کوئی خرابی نہ ہوتی، لیکن جب اللہ نے ایک کلیئر کٹ آرڈر دے دیا سو دے دیا۔ ہم آپ سوال کرنے والے نہیں ہیں کہ کیوں نہیں سیکھنا چاہیے، جب اللہ نے کہہ دیا، اور اللہ نے اپنے ہی فرشتوں کے ذریعے بھیجا اور کہہ دیا کہ نہیں سیکھنا، اگر سیکھو گے تو جہنم کے بدلے اپنی جان گروی رکھ کے سیکھو گے، تو پھر ایسا ہی ہے۔ تو لیکن اس کے کریٹر، اس کے ایگزیکیوٹر فرشتے ہی ہیں، موکل فرشتے ہی ہیں، جنات نہیں ہیں۔ ہاں، کرنے والا اور کروانے والا شیاطین میں سے کاؤنٹ ہوگا۔ کاش وہ جانتے ہوتے، اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو بنی اسرائیل کے اس پارٹ کا اللہ ذکر کر رہا ہے جو کہ کفر کیا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، اور ڈیفینیٹ ان کے بعد بھی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ ایمان لے آتے، پرہیزگار بن جاتے، تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ وہ ان باتوں کو جاننے والے نہیں ہیں، ان باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو، انظر نہ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رائنا اللہ کہتا ہے کہ مومنوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر، بلکہ یہ کہا کرو کہ ہم پہ نظر کرم کر۔ یہ نہیں ہے کہ تو ہمیں توفیق دئی جا گناہ کی، ہم گناہ کری جائیں اور تو صرف نظر کیے جا، یہ نہ مانگا کرو، بلکہ مانگا کرو کہ یا اللہ ہم پہ نظر کرم کر، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ تو یہ امپورٹنٹ مقام ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہاں پہ دو قوموں کا ذکر ہے، اس کو غور سے سن لیں۔ یہ ماضی میں بھی امپلیمنٹ ہوتا تھا، یہ آج بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ نہیں چاہتے اور نہ مشرک، اہل کتاب کے کافر اس لیے کہا گیا کہ اہل کتاب کا وہ پارٹ جو مسلم مومن نہیں ہے، جو اللہ کے انکار کرنے والوں میں سے یا اللہ کے شریکوں میں شریک بنانے والوں میں سے ہے، وہ نہیں چاہتا، اور دوسرے وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو باقی لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی طرف کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل والا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی طرف قرآن نازل ہو، قرآن مبین ہے اور فتح ہے، اور معاملات میں درستگی ہے، اور آپ کے دینی اور دنیاوی معاملات میں کامیابی ہے۔ تو وہ نہیں چاہتے کہ آپ کی طرف کوئی بھلائی کی بات نازل ہو، یا اس کے علاوہ اس بھلائی کے ریئیکشن میں، یا آپ جب قرآن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو جو بھلائیاں پہنچتی ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ آپ ان بھلائیوں کے حقدار بنیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے دور رہیں، آپ کے اوپر یہ فضل اللہ کا نہ ہو۔ کوئی آیت جسے اللہ منسوخ کرتا ہے یا اسے بھلا دیتا ہے، اس سے بہتر اس جیسی لے آتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا؟ یہ یاد رکھیں، یہ ایک مسکنسیپشن بھی ہے قرآن کے بارے میں لوگوں کو، کہ اللہ قرآن کی کوئی آیات بھلا دیتا ہے یا منسوخ کر دیتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب تو صرف قرآن نہیں ہے، توریت، زبور، انجیل، سارے صحیفے اور قرآن ہے۔ تو توریت کی وہ احکامات، توریت کی وہ آیات جو اللہ نے منسوخ کر دی ہیں، توریت، زبور، پچھلی کتابوں کی جو
آیات منسوخ کر دی گئی ہیں یا بھلا دی گئی ہیں یا بھول گئی ہیں، تو اللہ قرآن میں ان کی جگہ ان جیسی آیات لے آتا ہے یا ان سے بہتر آیات لے آتا ہے۔ تو کیا یہ اس بات کو کفار نہیں جانتے کہ جو آیات انہوں نے غائب کر دی ہیں، جو انہوں نے پھاڑ کے صفحے گم کر دی ہیں یا مٹا دیا ہے، تو اللہ اس جیسی اور آیات لے آئے گا؟ تو کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ وہ آرڈرز ریپیٹ کر دے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اللہ جو آرڈر آپ کو انسانوں کو دینا چاہتا ہے تو وہ آپ غائب کر دیں۔ اللہ اگلی کتاب میں لے آئے گا، اور آخری کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے خود کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو احکامات پہلے بھلا دیے گئے تھے وہ اس کتاب میں دوبارہ آ گئے ہیں یا ان سے بہتر آ گئے ہیں۔ اب ان کو مٹانا اور گم کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ کے احکامات پوری روشنی کے ساتھ، پورے نور کے ساتھ موجود ہیں، بشرطیہ ان سے کوئی ہدایت لینا چاہے تو۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور تمہارے لیے نہیں اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار؟ تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی تو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، وہی کریٹر ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی رب ہے؟ تو وہ کیا اپنے احکامات کو رپیٹ نہیں کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ کیا تم اپنے تئیں یہ سمجھتے ہو کہ کتاب اللہ میں سے کچھ گم کر دیا تو وہ ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو اللہ مالک ہے، بادشاہ ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وہ کسی وقت بھی کوئی بھی آرڈر رپیٹ کر دے گا، نئے لے آئے گا، بہتر لے آئے گا۔ اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی اور نہ مددگار۔ تو اگر تم اس طرح اللہ کے ساتھ لڑائی میں جاتے ہو، اس طرح اللہ کی نافرمانی میں جاتے ہو، تو تمہارا حامی اور مددگار جب اگر اللہ نہ ہوا تو پھر کون ہوگا؟ تمہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ سے کوئی نہیں بچا سکے گا اس حرکتوں کے بعد۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ سے؟ اب یہ ذکر مسلمانوں کا بھی ہے اور بنی اسرائیل کا بھی ہے، مشترکہ ذکر ہے۔ کہا گیا کہ کیا اب یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنی اسرائیل کے بھی رسول ہیں، اس لیے کہ زمانہ ان کا ہے، اور زمان اور مکان کے اس وقت رسول وہ ہیں۔ ان کو کوئی رسول مانے نہ مانے، لیکن رسول وہی ہیں۔ اس لیے یہاں پہ ایسے خطاب کیا گیا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جیسے سوال کیے گئے اس سے پہلے موسیٰ سے؟ اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ آج بس یہیں تک، کل اس آیت کی 107 نمبر آیت کی تشریح کرنے کی یا اس کو سمجھنے کی کاوش کی جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔